کا ماحول بنا ہوا ہے. انڈیا کے اندر 26 ٹورسٹ مارے گئے 22 تاریخ کو, تو اس کا بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی تحقیق کے انڈین گورنمنٹ جو ماضی سے یہی کچھ کرتا آ رہی ہے, اس نے ڈائریکٹ الزام پاکستان پر لگایا اور ایلیگیشن دی. وہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھی پاکستان کو, اور پاکستان نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ اپنے ثبوت دیں, آپ تحقیق کروائیں. پھر بات آفر کی کہ آدمی عدالت کے اندر جائیں, کیس کریں, ہم بھی اپنی طرف سے لڑیں گے, آپ بھی اپنی طرف سے لڑیں, اس کے بعد کچھ کرنا. اس کے باوجود مودی جو ایک کسائی بنا ہوا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے پچھلی رات کو, اور بالکل اس کے ہوش اڑ گئے. پچھلی رات بھارت نے پاکستان پر مجرمانہ حملہ کیا اور پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا. دشمن کے 6 طیارے مار گرے, متعدد چیک پوسٹیں تباہ کی گئی. تو اس دفعہ جو مودی حکومت شروع سے بزدلانہ حملے کرتے آئی ہے, مگر اس دفعہ ان کا ٹارگٹ دینی مدرسے, عبادت گاہیں, علماء کو ٹارگٹ کیا گیا. آج سے پہلے علماء کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو ہم اب پاکستان کے معروف دینی درسگاہ کے کچھ علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں اس دفعہ مدارس کو, علماء کو ٹارگٹ کیا گیا, دینی درسگاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا, کیا وجہ تھی کہ ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم میواتی صاحب اور بلوچستان کے صحافی اور کالم نگار عمران میگل صاحب. سب سے پہلے ہم وسیم میواتی صاحب اور عمران میگل صاحب, آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا, پہلا سوال میرا وسیم بھائی آپ سے ہے کہ آپ یہ جو موجودہ پاک بھارت ٹاکرا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ صدیوں سے یہ قصہ چلا آ رہا ہے. مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں یہود ہنود, اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. لیکن بقول کے جہاں میں اہل صورت جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو مسلمانوں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں اپنے پھونک کی اس سے ہوا سے اللہ کے نور کی روشنی کو ختم کر دے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو, روشنی کو پورا کر کے رہیں گے اگرچہ کافروں پر ناگوار گزرے. یہ جو بڑے صغیر کی تقسیم تھی, یہ خالص دو قومی نظریے پہ ملک وجود میں آیا تھا, اور آج یہ بات واضح ہو گئی. گجرات کے قصائی مودی نے رات کی تاریکی میں جو حملہ کیا ہے, پوری بین الاقوامی قوانین کی یہ ہمیشہ سے رات کی تو پاکستان یہ ہمیشہ سے رات کی تاریکی میں ہی حملہ کرتا رہا ہے قصائی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بین الاقوامی مان مریادہ کا خیال رکھا جاتا ہے. عبادت گاہوں کو, خواتین کو, بچوں کو نہیں چھیڑا جاتا, نہیں تنگ کیا جاتا. مردوں سے جنگ ہوتی ہے, لیکن یہ تو مرد ہے ہی نہیں, یہ تو قصائی ہے مودی. اس کی عقل معاف ہو گئی ہے. یہ پریوار کے ساتھ نہیں رہا, ہمیشہ یہ الگ تھلگ رہا, یتیم خانے میں پلا ہے. پہلے چائے بیچا کرتا تھا, اس کے بعد خدا جانے اس کو کس ذلیل کو اٹھا کے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا ہے. خود ہندوستان کی عوام جو ہے, جنتا اس شخص سے بیدار ہے. وہاں پہ آزادی کی تحریکیں اتنی اٹھ گئی ہیں. سکستان الگ ہونا چاہ رہا ہے, منی پور, ناگالینڈ, آسام, کتنی ریاستیں ہیں جو ہندوستان سے علیحدگی کی اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے الیکشن انڈیا کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر عنقریب بغاوت ہوگی, بہت بڑی بغاوت ہوگی. انڈیا کی ایک نارتھ اور ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں, 7 سسٹر سٹی کہلاتی ہیں وہ, اور چکن نیک سے جڑی ہوئی ہے. بہت پتلا سا ایک راستہ ہے 24 کلومیٹر کا, ان ریاستوں کو جاتا ہے. وہ ریاستیں, ان میں بہت سی ریاستوں میں چائنا جو ہے دعویٰ کرتا ہے. ہماچل پردیش ہے, لداخ ہے, اس کو چائنا دعویٰ کرتا ہے. اسی طرح بہار کے بہت سے علاقے ان کو بنگلہ دیش دعویٰ کرتا ہے. برما سے بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, شری لنکا سے اچھے نہیں ہیں, نیپال سے اچھے نہیں ہیں, بھوٹان سے اچھے نہیں ہیں. یعنی بھارت کا کوئی پڑوسی جو ہے امن سے, شانتی سے نہیں رہ سکتا. تو اس ہم بھارتی جنتا کو یہ کہتے ہیں, اس مودی قصائی کو اتارو,
सीट से, इससे पहले कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, और फिर इसका इल्जाम भी तुम पाकिस्तान पे लगा दो। तुम्हारे ये राफेल तैयारे हैं, ये 3 डब्बे में बेचने वाले लोहे तुमने जमा किए हैं, ये फ्रांस की जो है ऊपर तुमने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो ऐसे तैयारी भी होते हैं दुनिया में जो टप टप बारिश की तरह गिर रहे हैं, टप टप बरसा पानी, टप टप गिरे ऊपर से राफेल तैयारे। तो इस वक्त ये नुमाइश का दीवार है। इनको पिछले 10 दिन से जो भारतीय काले चैनल हैं जो झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे हैं, इनको बहुत नाज हुआ था अपने जेट पे, अपने ड्रोन पे, अपने मिसाइलों पे, और ये राफेल जिसको मार गिराए हैं इस पे बहुत नाज करते थे। ये इनकी शिकस्त इनके माथों पे लिख दी गई है। आवाज़े खल्क नकार खुदा होती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ग़ज़वा हिंद का आगाज हुआ चाहता है। भारत ने जो मासूम शहरियों पे हमला किया है, इसका इसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारी बरी और फजाई फौजें चौकस हैं, तैयार हैं। 24 करोड़ आवाम की जनता उनके साथ है। ये हमारे साथ, ये बलूचिस्तान के साथी हैं। क्या कह रहे हैं आप? 24 करोड़ आवाम, 24 करोड़ की जनता हमारी पाक फौज के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। हमारे आपसी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हो सो हो, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। इस वतन को बचाने के लिए अभी हमारे ये पाकिस्तान की आवाम का एक एजाज है कि अंदर जितने भी इख्तिलाफ हों, जितनी भी लड़ाइयाँ हों, इतने दुश्मनियों को बुलाकर जब पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी आवाम एक साथ पर। जी मलिक असद हयात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वक्त हमारे साथ साफी हैं। अखबार बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, मैंगल कबीले से हुक्मरान पार्टी भी रही है इनकी एक अरसा दराज। ये इनको 100 तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हमारे से, हमारे सिस्टम से, निज़ाम से, लेकिन पाक फौज के इस वक्त ये भी शाना बशाना। भाई क्या कहते हैं इमरान मैंगल, आप इस बारे में जरा गुफ्तो शनी फरमाए, हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल इस सफाकियत के खिलाफ हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले भी जब इस तरह का मामला हुआ है हम एक साथ खड़े थे, और अब भी इंशाल्लाह हम एक साथ खड़े हैं, एक ही बेस पर, एक ही साथ। भाई आपकी आवाज सही समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे पहले भी अगर इस तरह के वाक़यात जब हुए हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सफाकियत के खिलाफ खड़े थे और आज भी इस सफाकियत के खिलाफ खड़े हैं। जी, तो आपसे भी यही सवाल है कि आप इस मौजूदा जो पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा चल रहा है, टाकरा चल रहा है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, भारत ने कल रात जो हमला किया, क्यों निशाना बनाया गया इस तरह? दीनी दरगाह बिल्कुल निशाना बनाया गया, सिविलियन को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ये उनकी सफाकियत समझे, बुज़दिली समझे या बेगैरती समझे, कुछ भी समझे, ये है कि बजाय मैदान में लड़ने के मैदान में लड़ने के बजाय मर्द की तरह दिन दिहाड़े या अलल ऐलान, जिस तरह हमने कहा है कि हर वक्त अलल ऐलान लड़ने का कहा है, उनको मुतनब्बी भी किया है कि खबरदार हम लड़ेंगे। लेकिन जिस वक्त लड़ाई इन्होंने की है, जब भी लड़ाई की है तो रात की तारीकी में की है, और इस तरह सफाकियत जवाब की है कि मासूम बच्चे, औरतें और घरों पर हमला और मस्जिद और मदरसे पर हमला। ये आलमी कवानीन के भी खिलाफ है कि आलमी कवानीन भी ये कहते हैं कि बच्चे, बूढ़े और औरतें और इबादत गाहें ये किसी भी जुमरे में नहीं आते। जब जंग होती है तो ये महफूज और इमरान साहब आलमी कवानीन तो कहते हैं, मगर आलमी कवानीन की सुनता कौन है आज? हाँ, ये बात भी है। मैं ये बीच में कहना चाहूंगा, बीच में ये बात मुत्तहिदा जो है इन बदमाश रियासतों की पुष्टपनाही कर रही है। आप हौसला में देख लें, आप दूसरे ममालिक में देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ मफाद होता है वहाँ वो खड़ी हो जाती है। जहाँ मजलूमों की बात आती है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा भी सोच जाती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए एंटनी गोरिस को, जो इनके इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं
کیا آپ کی آنکھیں تو چینیوں کی طرح بھینی بھینی چھوٹی چھوٹی دو آنکھیں ہیں، یہ اس وقت کھلی ہوئی ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے کس نے حملہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تم دیکھ رہے جی ہو جی یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ جب پاکستان ان کے اوپر جوابی جی جی کارروائی کرے گا تو یہ سب زندہ ہو جائیں گے، یہ سب اپنی لاشوں بالکل میں سے باہر آ جی جائیں گے جی اور شور مچانا شروع کر دیں گے۔ بالکل اس وقت ایک ڈمی بنی جی ہوئی ہے اقوام متحدہ عالمی قوتیں، یعنی اس وقت اقوام متحدہ اس وقت سارے اگر کوئی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، کوئی ملک ظلم کرتا ہے کسی پر، تو ان کی نظریں اقوام جی متحدہ پر جی ہوتی ہے، اور اقوام متحدہ اس وقت اس طرح اس کی خاموشی یا تو اس بھارت سے ڈرتا ہے اقوام متحدہ، یا پھر ان کی پشت پناہی کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بھی دہشت گرد ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس وقت جو ہے اقوام متحدہ اس وقت اس ظلم اور جی جی فاقیہ کی مذمت بھی کرنا چاہیے، اور فی الفور اس پر ایکشن بھی لینا چاہیے۔ بھارت سے تمام ملکوں کو بائیکاٹ بھی کرنی چاہیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے معصوم بچے یار، میواتی صاحب اور راجا اللہ صاحب، آج آپ نے تصویریں بھی دیکھی، کتنے معصوم بچے تھے یار، بہت آج معصوم، ان کے بالکل کھیلنے کے دیکھا نہیں جاتا، بالکل بڑا ان کے سینہ کھیلنے جو کے ہے لیے لگتا ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل میں خود یہی کشمیری تکلیف ہوں، ہمیں مجھے ہوتی ہے کشمیری کی اس وقت مچھلی ان کے لگتی ہاں، ہے، کھیلنے چھوٹے کے یہ چھوٹے لیے ملک بچے صاحب، ان یہ کو جو کھو ہمارے کے راجا اسد صاحب یہ تو خود کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل ان کے کشمیر دردے میں دل جو کو ہم ثقافت بہتر ہے سمجھ ان کی، سکتے ہیں کہ ان کا پریوار وہاں پر ہے اور یہ کتنی تکلیف اس وقت اٹھا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کتنے پریشان ہوں گے اس وقت یہ۔ بالکل جی اسی جی طرح یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ فوجوں کے بیچ ہوتی ہے، ہمارے فوج کڑا ہے، لڑو ان کے ساتھ اگر ہمت ہے، لڑو ان نہیں، کے ساتھ اگر آپ کے فوج کے پاس حوصلہ ہے، مقابلے لڑو میں ان کے پاس اگر آپ کے پاس شری فوج ہے۔ نگر پہ تو یہ سفید جھنڈا لے کر آ یہی گئے۔ تو ان کا یہ تو بزدلی ہے نا، جب یہی تو ان کا عورتوں پہ مسئلہ حملہ ہے نا، کرو اور جب آپ کی فوج سے باری نہیں ہے تو لگتی۔ پتہ کہ جھنڈے لگاؤ، ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا ان کو اس وقت ان ہم کو اس پلیٹ فارم سے یہ آواز لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء حق ہیں، جتنے ہمارے فرقے ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل تشیع ہوں، جتنی ہماری پارٹی ہیں سیاسی، جو بھی ہو، تحریک جی انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اور دوسری چھوٹی بڑی جتنی جماعتیں اس وقت ملک میں سرکار میں عمل ہیں، وہ ایک زبان ہو کے ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ملک کے چپے چپے کی ایک ایک انچ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اگر مودی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب لال قلعے کے اوپر ہمارا سب ہلالی پرچم لہرایا جائے گا، انشاءاللہ عمران بینگل صاحب وہاں انشاءاللہ جمعے کی ہم نماز دہلی پڑھائیں کی گے۔ فتح پھر سے، میں پورے بلوچستان کی طرف سے کہتا ہوں، ہم دہلی کی فتح پھر سے دہرائیں گے انشاءاللہ ہاں، عمران انشاءاللہ بینگل دوبارہ صاحب وہاں کریں پہ گے۔ جمعہ پڑھائیں گے، وہاں پر جا کر ہم ان کی انشاءاللہ انشاءاللہ ابتدا کے اندر نماز جمعہ ادا کریں گے، وہاں آگرے کے انشاءاللہ تاج محل میں ہم لوگ جائیں گے، مدرسہ دیوبند میں جائیں گے، سہارنپور کے تبلیغی مرکز میں جائیں گے، سورت میں انشاءاللہ جائیں گے، میوات میں جائیں گے، یہ سارے ہمارے علاقے ہیں، ان کے باپ کے بالکل علاقے ہیں۔ بر صغیر کو جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینا تھا، بہادر شاہ ظفر سے لیا تھا انگریز نے، تو چاہیے کہ مسلمانوں کے حوالے کرتا، نہ کہ، اور بھارت کے جو سکھ کمیونٹی ہے اور سکھوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم بھارت کا ساتھ نہیں دیں گے، جتنے فوجی بھارت کے بھارتی فوج میں جتنے لوگ سکھ ہیں وہ سارے کے سارے سرنڈر کر دیں اور پاکستان کا جا کے ساتھ دیں۔ بالکل جی اس عمران وقت بھائی، جی 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 اب دوسرا سوال یہ کہ وسیم بھائی اس ٹائم مطلب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چلے جائیں یا بھارت کے چینل دیکھ لیں، یہ بات پھیلائی جا رہی ہے، اب جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے جیسے کہ یہ جنگ پانی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، انڈیا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ اب پہلگام حملے کی وجہ سے ہم نے بدلہ لیا ہے، اور اب کیونکہ اس کو عالمی عدالتوں سے خطرہ ہو گیا ہے تو اب وہ پہلگام حملے کو چھوڑ کر اب وہ پانی کے مسئلے پر آ رہے، تو کیا یہ حقیقت ہے پانی کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے؟ پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے، پوری دنیا کی ورلڈ وار جو اس وقت ہونے والی ہے وہ صرف پانی کے مسئلے پہ ہوگی، یہ بات طے ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور چین، یہ تینوں کا جو منبع ہے تبت کے اندر سے جو نکلتا ہے، مانور سے آتا ہوا، اس میں جی برہم جی پترا ہے، گنگا ہے، جمنا ہے، پدما ہے، دریائے سندھ ہے، جہلم ہے، چناب ہے، یہ سارے کے سارے جو دریا ہیں، جی ان دریاؤں کو سندھ طاس معاہدہ جو ہوا تھا، 3 دریا ہیں، راوی ہے، راوی ہے
اور بیاس ہے اور ستلج ہے. اگر آپ ہماری آڈینس کو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں, کیونکہ بہت سے سندھ طاس معاہدہ میں بتا دیتا سندھ طاس ہوں. معاہدے کا نہیں پتا. اول تو بر صغیر کی تقسیم میں پنجاب کو غلط تقسیم کیا گیا ہے. پنجاب پورا کا پورا پاکستان میں شامل تھا, لیکن بیچ میں خون کی ایک لکیر کھینچ کے جی آدھا جی پنجاب ادھر کر دیا, آدھا ادھر کر دیا. پھر اس پنجاب جو ہمیں ملا ہے, ہمارا سونا پنجاب جو ہے, اس کو کہتے ہیں پنج آب, 5 دریاؤں کی زمین ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جی یہاں پر ہے. تو پاکستان بننے کے بعد جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, بھارت نے کہا کہ ہم پانی روکیں گے, تو اس کو انٹرنیشنل سطح پر ورلڈ بینک بیچ میں آیا, اس نے یہ معاہدہ کروایا. سندھ طاس معاہدہ ہوگا, 3 دریا انڈیا رکھے گا, 3 دریا پاکستان کو دیے جائیں گے. اچھا راوی ہے, جی جی ستلج ہے, بیاس ہے, گلیا نے لے لیے ہیں, جہلم ہے, چناب ہے اور جی جی سندھ ہے, یہ پاکستان کے پاس ہے. اب جو پاکستان کے پاس ہے یہ لاچی اور ہریش بھارت جو ہے اس پہ ڈیم بنا رہا ہے. کرشن گنگا ڈیم ہے, پگلار ڈیم ہے, یہ ابھی جو سارے کے ابھی سارے ڈیم. ابھی 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 جو 6 ڈیم بنے تھے, جب ورلڈ بینک نے معاہدہ کرایا تھا کہ 3 پاکستان کے ہیں اور 3 بھارت کے, تو اب 3 جو بھارت کے بنے ہوئے ان کے آگے انہوں نے 2 اور بنا دیے. تو پاکستان نے اس پر مخالفت کی تھی, مگر پھر دوبارہ بننے دے دیے. دوسرا مسئلہ یہ تو ورلڈ بینک کی کمزوری ہے نا, کہ آپ کی ناک کے نیچے کیوں غلطیاں ہو جا رہی ہیں بھائی. یہ کیوں پاکستان کا پانی چوری کر کر کے ڈیم بنا رہا ہے. دوسری بات یہ, ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے کچھ 6-7 کلومیٹر آگے نوسیری کا مقام ہے, وہاں پہ ہم نے نیلم جیلم ہائیبرڈ پاور لگایا ہے. کل اس نیلم جیلم کے اوپر بھی حملہ اٹیک کیا ہے انڈیا نے. تو کیا یہ واضح پیغام نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمی جا کے بغلار ڈیم پر اور کرشن گنگا ڈیم پہ جا کے میزائل مارے اور گرا دے اور ختم کر دے ڈیموں کو, اور دریاؤں کو اپنی اصل حالت میں روانی میں چھوڑ دیا جائے. اسی طرح ستلج پہ جو ڈیم بنایا ہے, سارے ڈیموں کو بے خاک کر دیا جائے, جس طرح بھارت نے ابتدا کری ہے ہمارے ڈیموں پہ حملہ کرنے کی. جی جی تو اب یہ عالمی دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایٹمی جنگ کے دہانے پہ 2 ملک کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایٹم بم کا بٹن دبا دیا گیا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا, جی نہ رشیا رہے گا, نہ چائنا رہے گا, نہ اڑوس پڑوس کے ممالک رہیں گے. دنیا میں ایک وبال آ جائے گا. عرب ممالک تک اس کے اثرات جائیں گے. کیا سعودی عرب, واقعی قطر, یو اے ای, جب واقعی کویت, دو ایٹمی ممالک اگر جنگ کے دہانے پر پہنچ جائیں تو پوری دنیا کو خوفزدہ ہونا چاہیے اس سے. عرب ممالک کو بھی چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو اس وقت واضح کریں, پاکستان کا کھل کے ساتھ دیں اور یہ بتائے دنیا کو کہ پاکستان کی مزدور عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے پانی کو بند کیا جا رہا ہے. پہلے تو جی بھارت نے سارے ہندوستان کی مساجد توڑ دی ہیں, بابری مسجد کو شہید کیا, دوسری مسجدیں توڑ دی. اب پاکستان کے اندر بنی ہوئی مساجد کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے. تو کیا یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اس بات پہ ایکشن نہیں لے سکتے کہ بھارت سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں حملہ کرو پاکستان کی مساجد کے اوپر. جی تو یہ اب وہ ہمارا کتنے اس بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام ہے عرب ممالک کو بھی. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 عمران بھائی, آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل یہی میواتی کا میرا بہت خوبصورت جملے کا ہے. اقوام متحدہ اس وقت جو خرگوش ہو رہا ہے اس کو بھی جاگ جانا چاہیے. اس وقت اتنی پاور اس وقت لڑ رہے ہیں. خدا جی نخواستہ جی اگر کشیدگی زیادہ بڑھ جاتا ہے, کل جی صرف پاکستان نہیں, صرف ہندوستان نہیں, بلکہ پوری دنیا اس مدت میں خطرے میں ہے. تو اس جی وقت پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اقوام متحدہ بن کر, ہندوستان کے بچے بن کر اور انڈیا کو, بھارت کو جو چھوٹ کیا ہوا ہے اس کو لگام دے اور اس کو لگام کو پکڑے اور اس کو تھوڑا سا کھینچے کہ بھائی آپ تھوڑا سا حدود کو پار کر رہے ہو. آپ جی مساجد پر مسلسل حملے کر رہے ہو, مساجد گرا رہے ہو, بچوں پر حملے کر رہے ہو, عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو, بوڑھوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو, دینی دستگاہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو. جی آپ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. لہٰذا آپ اپنے
इन अपने खराबियों से बाज आ जाओ, अपने इन नाफरमानियों से बाज आ जाओ, इंसान का बच्चा बनो और अमन से रहो और दूसरों को भी अमन से रहने दो। पाकिस्तान ने उनको जियो हमेशा अमन की बात की है, जियो और जीने दो मुतहदा की भी अमन की पॉलिसी बात की अपनाई है। जाए। जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाई जाए। बिल्कुल ये मामला हो, जियो जीने का हक दो सबको। देखो हम ये कह रहे हैं इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम अमन का दाई है, लेकिन अगर इस्लाम की रियासत के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मदारिस के ऊपर अटैक किया जाएगा तो फिर इस्लाम जारिहाना इकदाम उठाते हुए भरपूर आपके ऊपर भी हमला कर देगा, आपको भी इसका भरपूर भुगतान भुगतना पड़ेगा। फिर किसी को नहीं देखा भरपूर जाएगा तरीके सामने मोदी है, कसाई है, नाई है, धोबी है, जुलाहा है या चाय बेचने वाला है। नहीं, ये चाय बेचने वाला कब से बन गया वसीम भाई, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दे। चाय की तो बड़ी डिटेल है ना, मोदी पहले चाय बेचता था क्योंकि मोदी की घरवाली मोदी को छोड़ गई थी, मोदी अकेला कैबिन में रहता था, पूरी डिटेल इसकी इसके छपी है हिंदुस्तान के अखबारों में बाकायदा। ये चाय पीता था। अभिनंदन आया पिछले साल, वो पिछले सालों में गिराया उसका तैयारा हमने, अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, वो कह रहा है बहुत अच्छी चाय, ऐसी तो मोदी भी नहीं बना सकता। जी तो भाई इनको अभी होश का नाखून लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि पाकिस्तान को इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान इतनी पावर है और खुदा न खास्ता किसी भी कल एटमी अगर पावर कुछ को मामला इस हो तरह जाता है इसके जिम्मेदार नहीं अक़वाम लेना मुत्तहिदा चाहिए। है, इसके जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा है, इसके जिम्मेदार हर वो पावर है जो मोदी के पीछे खड़ा है, मोदी के साथ दे रहा है और मोदी को कुछ नहीं कह रहा है, वो भी इसके जवाबदेह है। तो अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात पर ठोस से ठोस एक्शन लेना चाहिए और हमारे इस्लामिक कंट्रीज को भी, अरब कंट्रीज जैसे हो गए, इनको भी होश का नाखून लेकर और इनसे बाइकाट OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए, अरब लीग का और OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए। इससे पहले कि गाजा की सूरत यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे लाशें गिर जाए, यहाँ पे हिंदुस्तान का वजूद सफाई हस्ती से मिट जाए, इससे पहले OIC का इजलास बुलाकर इस बात को तय किया जाए कि पाकिस्तान पे हमला करने की सजा क्या होगी। पूछा जाए लोगों से, इससे जवाब लिया जाए, आपने ये भी किस उम्मीद है, कानून के तहत पाकिस्तान पे हमला किया है। हम भी इस वक्त उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरीन और भरपूर तरीके से उनको जवाब भी दिया जाएगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि दूसरे अक़वाम आलम भी जागेंगे और इस मसले पर आगे आएंगे और मोदी सरकार की जरा जो है क्या है महार को थोड़ा सा खींचेंगे, कहेंगे बाबा किधर जा रहे हो। नहीं, बात ये है कि ये शुरुआत तो तुमने की है, इसको खत्म हम करेंगे। अब हम तुम्हें बताएंगे जंग क्या होती है, हम तुम्हें बताएंगे हमले किस तरह किए जाते हैं, इसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अब आपको बताएंगे। वसीम भाई आपको तो अभी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी कि जो इस टाइम जो उनकी तरबियत जो उनके अभी वो बॉर्डर्स पर वो अलर्ट खड़े हैं, जो उनकी मशकें चल रही हैं, नगमे सुनाए जा रहे हैं सिपाहियों को, तो आपको किस तरह देखते हैं, किस नौयत का ये जवाब होगा, किस नौयत का बदला होगा, किस नौयत का हमला ये होगा? ऐसा भयानक जवाब होगा कि 7 नस्लें मोदी की याद करेंगी इस बात को। तारीख कभी बोलेगी कि कोई हिंदुस्तान भी मुल्क हुआ करता था दुनिया के नक्शे पर, आज तलाश करने से भी नहीं मिला। ये इतना भयानक जवाब होगा। हमने चाइना के ताउन से जो JF थंडर बनाए हैं वो एयरक्राफ्ट के अंदर शामिल है, वो भरपूर तरीके से राफेल को ओवरटेक करने के काबिल है। इस वक्त फ्रांस की मार्केट गिर गई है, राफेल 0 हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में उसके शेयर्स खत्म हो चुके हैं। इसी तरह एक रात के अंदर ये हुआ है, मतलब पिछले रात एक रात नहीं, 1 घंटे के अंदर अगर किसी मुल्क के 5 तैयारे गिर जाए तो वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप जंग के काबिल नहीं हो। और इसी तरह तुर्की ने जो हमारे को बहरी समंदर के अंदर समुद्री हुदूद में आबदोश की है और एयरक्राफ्ट एक पूरा उसने भेजा है हमारा, वो मदद करने के लिए तैयार है। चाइना हमारी मदद करने के लिए तैयार है।
اسی طرح دوسرے اسلامی اور غیر اسلامی ملک، ایران ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ طالبان کی حکومت نے بولا ہے کہ ہم اپنے جنگجو بھیجنے کو تیار ہے بارڈر پہ، آپ لاہور کا واگا بارڈر کھولو، ہم امرتسر جا کے فتح کر کے دکھا سکتے تمہارے کو۔ جی تو مطلب اس ٹائم پاکستان اسٹرانگ پوزیشن پر ہے انڈیا کو دن میں تارے دکھانے کے قابل ہے، اور انشاءاللہ بالکل، بہت جلد دکھائے گا۔ آپ انڈین میڈیا کی چیخیں سن سکتے ہیں، کس طرح وہ گوبر کے انبھکت ہیں، گاؤں موتر کے پینے والے کس طرح چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں ان کی چیخوں کو کہ آج کس آج طرح آج ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ، اور بھارت آج کے اندر سے آج یہ آوازیں اٹھنا صبح شروع ہو گئی ہیں۔ آج صبح بھارت کی چیک پوسٹ پہ جو کشمیر کے ایل او سی پر ہے، وہاں سفید پرچم لہرائے گئے ہیں۔ اس سفید پرچم تو انہوں نے رات سے ہی لہرا دیے تھے، اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا۔ بھائی اگر تم کسی قابل ہی نہیں ہو لڑنے کے، تم چوڑیاں پہنو گھر پہ بیٹھو، تم کیوں کسی کے ملک پر حملہ کر رہے ہو؟ جب حملے کا جواب میں حملے سے ملتا ہے تم سفید جھنڈا لہرا دیتے ہو، بڑے بے غیرت ہو بھائی تم، حیرت ہے بھائی حیرت ہے، مودی بڑا بے غیرت ہے۔ جی جی عمران بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کس نوعیت کا حملہ ہوگا یہ؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اقوام اور جو ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دنیا کے سامنے اپنا پاور اور اپنا نام رکھتے ہیں پاور کے حساب سے، جیسے افغانستان ہو یا ایران ہو یا چین ہو یا دیگر کنٹریز اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے۔ بقیہ میرے خیال سے یہ وقت پر زور دینا چاہیے کہ کیسا حملہ ہوگا۔ تو آپ کیونکہ بلوچستان سے تعلق ہے اور اس ٹائم آپ بلوچستان میں موجود ہیں، تو کیا وہاں کی عوام بھی اس پاکستان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہے پاک فوج کے ساتھ؟ کیونکہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ بلوچستان کی اور عوام فوج کی دوریاں بہت زیادہ ہیں، کیا اس ٹائم وہ اپنی فوج اور پاکستان کے لیے متحد ہیں اپنی فوج کے ساتھ؟ بالکل پاکستان فوج کے ساتھ اس وقت بالکل متحد ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ظلم ہوئے ہیں اگر وہ ان کو حق کیا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ پاک فوج سے پہلے انشاءاللہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب بھی اور اس کے باوجود اب بھی بلوچ کو سارے اختلافات اور سارے آپس کی جو ناچاکیاں ہے، اختلافات ہے، چاہے فوج سے ہے، سے ہے یا کسی سیاستدان سے ہے، ان سب کو سے پشت ڈال کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ان پہ کڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب آواز دیا جائے گا تو انشاءاللہ لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ نماز دہلی میں ادا کرنے جامع مسجد دہلی میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جی وسیم بھائی، اب یہ بتائیں عام عوام کے لیے کہ عام عوام اگر حالت جنگ شروع ہو جائے، عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوجی اسکاؤٹس کو بحال کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ جی عمران بھائی، آپ بتائیں کہ اس ٹائم مطلب اگر جنگ ہو جائے تو عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عام عوام کیا کرے؟ کیا فوجی اسکاؤٹس کو بحال کرنے کا وقت پہنچ آتا ہے؟ بالکل، اس جب حالت جنگ ہو تو عوام نمبر ایک اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے، اور اپنے فوجی اداروں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فتح یاب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگا تو فتح قریب ہوگا، نصر من اللہ و فتح قریب، اور کیا نام اس کا، اور اسی طرح عوام کو فوج کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے اور ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اور جب یہ جی تیار ہوں گے تو فوج بھی انشاءاللہ جوش طریقے سے ان کو جواب دے گا۔ انہوں نے ادارے پر، مسجد پر، معصوم بچوں پر، بوڑھوں پر جو حملہ کیا اس کا جواب کو ایسے ہی ملے گا۔ اس وقت اپنی فوج کے ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اتنی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے اور خود کو تنہا نہ سمجھے۔ اس بات پر پاکستانی عوام بالکل ون ایکشن ہے، پاکستان کے لیے سب کو سب متفق ہوتے ہیں، اپنی ساری پاکستان ہے اپنے تو ہم ہے، سارے پاکستان ہماری پہچان پاکستان ہے۔ اختلافات بھول کر وہ پاکستان کے لیے یکدم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل پاکستان کے عوام کا ایک اعزاز ہے۔ بالکل، عوام کو احساس ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو عوام ہے، پاکستان ہے تو پولیٹکس ہے، پاکستان ہے ہم سب ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے،
پاکستان رہے گی تو ہم رہیں گے، پاکستان نہیں رہے گا تو ہماری کیا پہچان، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا پہچان، اور ہماری کیا فوج، کیا عوام. تو فوج کے جی ساتھ نذیر بالکل بھائی، اس بات جی کو نذیر دیکھتے بھائی ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر بھائی بھی لائن پر آئے ہیں. نذیر بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بھائی آواز نذیر آپ کی بھائی آ رہی آپ ہے، کو میری آ رہی ہے، یہ بتاؤ. جی جی آواز آ رہی ہے. نذیر بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو مطلب پاک فوج کی تیاریاں، پاک فوج کے بارڈر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے سیکورٹی کو، سولجرز کو، کس نوعیت کا یہ جواب ہوگا، کس نوعیت کا حملہ ہوگا یہ؟ جواب تو ظاہر بات ہے دینا پڑے گا. اگر جواب نہیں دیا تو ہر ریاست کی جو عوام ہوتی ہے اس کو جواب دینا پڑتا ہے. اور ابھی سے ہی میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، اس میں شروع ہو گئی تھی تنقید کہ ہمیں جواب چاہیے. عوام کے اب دیکھیں، اور اب پھر دوسرا بھی عوام کی ڈیمانڈ آئے گی، کیونکہ عوام اپنی افواج پاکستان کو ٹیکسز دیتی ہے، ان کو ہر چیز سے سپورٹ کرتی ہے. تو اگر اس طرح ایک ملک اٹھ کے ایک ہم پر حملہ کر دے اور ہماری فوج اگر جواب نہ دے تو ظاہر بات ہے عوام کا اصل میں مسئلہ تنقید یہ کرنا ہے یا کہ بنتا ہے. ہمارے جی نہیں ہماری عوام کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یار شاید کسی ملک پر حملہ کرنا یا کسی ملک کے خلاف جارحیت کرنا کوئی آسان کام ہے. بہت جی سارے چیزیں ہوتی ہیں اس میں. عالمی سطح پہ جو دوست ممالک ہوتے ہیں، دشمن ممالک ہوتے ہیں، عالمی طاقتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اقوام متحدہ کو دیکھنا پڑتا ہے، پڑوس ملک کیا چاہتے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے. اس حساب سے ایک طریقہ کار وضع کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک اٹھ کے بولے کہ میں حملہ کروں گا. مثلاً اگر بھارت نے حملہ کیا ہے، یہ جو کارروائی بھارت نے کی ہے، تو یقیناً جی ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے اپنے جتنے کلیگ ممالک ہیں یا جن پر وہ بھروسہ کرتا ہے جن کے ساتھ ان سے کے اس نے ضرور کا ریلیشن بات صحیح. جیتا ہوگا، جی ان سے بات چیت نہیں تو دیکھیں، جب ایک ملک آپ پر حملہ کرے تو آپ کو ان سے جواب بات چیت کی ہوگی. بھی حملہ کرنا چاہیے. جی نذیر بھائی، کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہوگا جو جوابی حملہ بتا کے کرے گا. ایسا ملک تو نہیں ہوتا. ہم پاک فوج کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان کو ہمارے لیے اس پراؤڈ طرح ہے کہ سے جو انہوں ہے نے نا کل دو چار جگہوں میں بم گرا کے بھاگ جائے گا اور بولے گا میں جیت گیا. کس طرح بزدلانہ حملہ جو بھارت نے کیا، ہماری پاک فوج شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا، دشمن کو نقصان پہنچایا. مگر پاکستانی عوام کی اب یہ ڈیمانڈ ہے، سوال کر رہی ہے کہ کب بدلہ لیا جائے گا. نہیں جی نذیر بھائی آواز آ رہی بدلہ ہے؟ تو دیکھیں ریاستیں بالخصوص. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آواز کہہ آ رہا رہی ہوں ہے آپ میری کی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں جی جی دیکھیں آواز بدلہ آ رہی تو ہے آپ کی. وہ تو بدلہ تو آج نہیں کل تو لازمی لیں گے بدلہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ریاست، جی ہمیشہ ریاستیں جو ہے وہ کامیاب تب رہتی ہیں جب وہ برابری کا کام کرے. اگر ایک برابری ریاست کوئی کرے، بڑا اپنی عزت بڑا اپنا کام کرتی ہے، وقار پوری دنیا میں. جی ہاں، تو اس وقار کو بنانے کے لیے بالخصوص قوم کے اندر اس وقار کو بحال کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جواب دیا جائے. یہ چھوڑ دیں کہ آپ انڈیا نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی چھوٹی غلطی کی، لیکن اس کی اتنی جرت تو ہوئی کہ اس نے آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا. اس جی جرت پر آپ کو جواب، ظاہر بات ہے جواب ہوگا، لیکن اب ظاہر بات ہے وہ اعلان کر کے تو نہیں ہو سکتا نا. جی جنگ جی کے اندر کبھی بھی چیزیں بتائی اور جاتی ہے لیکن کیا اور جاتا ہے. یہ جنگ کیا کا ایک ہو جاتا طریقہ ہے، کار بالکل ہوتا ہے. بالکل. جی تو یہ جنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح ہے. جی تو جی اب انشاءاللہ قوم پر امید ہے، اور افواج پاکستان کے بھی جو ہے وہ اداروں کے جو افسران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، وہ سب انشاءاللہ اس بات پہ تو مجھے بظاہر متفق نظر آ رہے ہیں کہ جواب دیا جائے گا. لیکن جی کب دیں اس گے وہ ٹائم ٹائم ظاہر پاکستان بات کے ہے لیے انہوں نے خود طے کرنا ہے. اس ٹائم پاکستان کی جو ایک خبروں سے اعزاز ہے ملتا کہ ہے، جب مطلب بھی جو چیزیں پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں اس ٹائم مطلب پاکستان کے عوام میں ایک خاصیت ہے کہ اپنے سارے اختلافات، اپنا سب کچھ بھلا کر وہ پاکستان کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اخبار پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑے ہوتے ہیں.
जी इमरान भाई, उनके शायद नेट प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे मुल्क आप देख सकते हैं हर तरफ से पाकिस्तान अपने अफवाज के साथ खड़ा है और खड़े रहेंगे, क्योंकि वक्त है, एक साथ होने का वक्त है, एक साथ खड़े रहने का। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को आवाम भी जानती है, इस बात को फौज भी जानती है, इसीलिए इस वक्त फौज और आवाम दोनों एक ही सफ में खड़े हैं और दुश्मन को बता रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, ना हम कोई बलोच है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई पठान है, ना कोई सिंधी है, ना कोई सराइकी है, ना कोई कश्मीरी है, हम सिर्फ फकत पाकिस्तानी है। अपने दुश्मन के खिलाफ हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात बात करेंगे। जब हमारे मुल्क की बात आई थी, जब हमारी सरजमीन की बात आई थी, तो हम कतई जुड़ा नहीं होंगे। हम सारे इख्तिलाफात बिल्कुल इंशाल्लाह आपके सामने दीवार की तरह खड़े हैं। जी नजीर भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? देखें, किसी कौम के इत्तेहाद के अंदर जाहिर बात है दो चीज़ें होती है इत्तेहाद में। एक तो दुनिया में सिर्फ हमारी कौम, हम लोग कहते हैं कि हमारी कौम जो है ना वो मुत्तहिद हो जाती है। ये सिर्फ हमारा खासा नहीं है, बल्कि और भी दुनिया में ऐसी कौमें होती हैं जब उनके खिलाफ कोई इक़दाम होता है तो पूरी कौम मुत्तहिद होती है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे अंदर जो मुसलमान होने की हैसियत से सबसे पहले तो जो रियासत हमें मिली है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे और कलमा तय्यबा पर जब इस रियासत की बुनियाद पड़ी है, और तीसरी बात यह कि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान जो है ना वो ये समझता है कि उसकी कामयाबी शहादत में है, अल्लाह की राह में लड़ के शहीद होने में है। तो ये जो जज्बा है इस कौम के अंदर, वो लोगों के लिए मतलब जो दुश्मन है वो उसको खतरा समझता है। और ऐसे ही नज़रियात को आपको पता है गुज़िश्ता 10, 15, 20 सालों में, 25 सालों में इस नज़रिए पर इस तरह से काम किया गया ताकि किसी तरीके से इस कौम के अंदर इस जज्बे को, इस नज़रिए को निकाल दिया जाए और निकाल दिया जाए। यही जज्बा भी और यही जज्बा है असल जो इस कौम को आपस में मुत्तहिद करता है और एक लड़ी में परोता है। होता यूँ है कि कोई ये हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई फलां है, कोई देवबंदी है, फलां फलां, लेकिन जब बात आती है रियासत पर, इस पाकिस्तान पर बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। देखें, इदारों से भी इख्तिलाफ करते हुए लोग आपको नजर आएंगे, अपने हुक्मरानों से भी इख्तिलाफ करते हुए लोग नजर आएंगे, आपस में सियासी जमातें लड़ती हुई भी नजर आएंगी, अच्छा एक दूसरे पर ताना-तशनी करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जहाँ पे मुल्क की बात आ जाती है या मिल्लत की बात आ जाती है, मजहब की बात आ जाती है, तो वहाँ सब एकजुट हो जाते हैं और एक साथ मिलकर जो है ना वो इक़दामात करते हैं, इक़दामात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तो खैर ये पूरी जो है ना उम्मत मुस्लिमा में भी ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसलिए है कि ये रियासत जो है अल्लाह ताला की खुदादाद रियासत है और इस रियासत पे अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल यही है कि इसकी कौम वरना जिस तरीके से जब ये पाकिस्तान वजूद में आया था तो उस वक्त से ही इसके खिलाफ सोचें शुरू हो गई थी, इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया को एक तरफ पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक तरफ थी कि ये जो है ना ये रियासत कोई नाकाम बनाना चाहता था, कोई क्या करना चाहता था, कोई क्या करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको नाकाम कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजद है और जाहिर बात है ऊंच नीच चीजें ये सारी रियासत का हिस्सा है, एक नज़म का हिस्सा है, चलती है। अवामी इख्तिलाफात होते हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफात होते हैं, मगर ये अच्छी बात है कि हम बाहर के लिए हम अंदर जैसे भी हैं, अगर हमारा किसी बैरूनी ताकत से मुकाबला होता है तो बाकी भारत और हमारे दरमियान मैं अभी असल बात की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। और भारत के अंदर जो असल फर्क है वो ये है कि भारत का दावा ये है कि वो सबसे बड़ी सेकुलर रियासत मानी जाती है दुनिया में, सबसे बड़ी, लेकिन वहाँ जिस हालत से जो तरीकाकार मुसलमानों के साथ या जो रवैया अपनाया जा रहा है, बिलखुसूस ये गुज़िश्ता जो मोदी की हुकूमत आई है अभी तक, गुज़िश्ता से लेकर आज तक जो हुकूमत है, तो उसमें रियासत होने का जो चेहरा है जी मैं कह रहा हूँ उसका जो सेकुलर रियासत होने का जो दावा है उसको मोदी मस्क कर रहा है, मुसलसल मस्क करते जा रहा है। और ये जो हालिया ये हुआ कि फौरन एक हमला हुआ और उसका जो है ना सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे दिया कि ये यहाँ से फ़लाँ तंजीमें आई थी, वो आई थी,
یہاں سے پہلگام تک تنظیمیں جاتی ہے یا کوئی دہشت گرد جاتا جی تو اس وقت تقریباً حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جی نذیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی میری آ رہی تھی. جی آپ کی بھی آواز آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے بھارت نے جو ہے نا پہلگام حملے کے بعد یہ کہا کہ بھائی یہ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان سے ہوا ہے، جبکہ ہم نے پہلگام حملے کے حوالے سے پوری فوٹیج ساری چیزیں دیکھی، لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مقامی لوگ ہیں. صحیح ہے. جی اس میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے تھے. ایک تو مقامی لوگ وہ جو کشمیری ہیں جن پر آپ نے ظلم کیا، جن جی کی جی ریاست کو چھین لیا، جن کی آزادی کا حق آپ نے چھین لیا، اور جن جی سے جی جو ہے نا آپ نے اپنے آئین سے یہ چیز بھی ختم کر دی کہ وہ ایک ریاست ہے، بلکہ اس کو آپ نے اپنے وہ ساتھ آئین ضم سے کر دیا، ان کے پر ظلم کیا، ان یہ کی صدیوں خواہشات سے تھا کہ یہ ایک متنازع کو. علاقہ ہے، مگر 2019 میں انہوں نے یہ متنازع حیثیت بھی ختم کر دی. تو جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے جنہوں نے 50 60 سال 70 سال سے قربانیاں دی ہے آزادی کے جی نام پر، وہ خاموش رہیں گے؟ وہ خاموش تو جی کبھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ جی ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ہماری ریاست، کیونکہ میں خود اسی ریجن سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے جی اس جی ریجن کے مسائل کیا ہے، وہاں کے مسائل کیا ہے، ان لوگوں کے کیا ہے، وہ کتنے خوش ہیں بھارت کے ساتھ، وہ ہم جانتے ہیں. ہمیں جی وہاں جی سے اطلاعات آتی ہے جو جس قسم کا آپ کیا وہ بتائیں، کیا ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ بیچارے تنگ آمد جنگ آمد کے تحت کچھ کام کریں، کوئی کاروائی کریں، جی کوئی اس طرح کا آپ نے ڈائریکٹ پاکستان پہ تھوپ دیا صرف اس بنیاد پر کہ پہلے پروکسی وار ہوئی ہے. صحیح ہے. جی لیکن یہ اگر آپ ہمیشہ سے پاکستان پہ یہ ہمیشہ سے انڈیا کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی حملہ کرے سیدھا الزام پاکستان پر لگاتا ہے، بغیر کسی ثبوت سے، بغیر کسی تحقیق کے. ہاں یہ تو دیکھے ہوتا ہے، یہ تو ساری ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف، جو پڑوسی ریاستیں ہوتی ہیں وہ پروکسی وارز کے ذریعے جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتی ہے. لیکن بھارت کے اندر جس طریقے سے ہٹ درمی اور ڈاٹائی سے بھارت نے کہا کہ یہ بند کر دیں گے، وہ بند کر دیں گے، پاکستان کا یہ ہو گیا، پھر وہ پورا میڈیا جس پہ بھارت کا جو میڈیا ہے اس پہ آپ کسی بھی بھارتی آدمی سے آپ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ میں دیکھ لیں کہ کوئی کسی سے بھی آپ ان سے بات کریں کہ بھائی آپ اپنا میڈیا، اس کو بولتے ہیں گودی میڈیا. صحیح ہے. گودی وہ ان کو موڈیا. جی اپنے جی میڈیا پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ میڈیا میں چند اینکر بیٹھے ہوتے ہیں جی اور چند اینکر بیٹھے ہوتے ہیں وہی مودی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. جی تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، جھوٹ کو بار 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 کر کے انہوں نے بھارت کے اندر اتنی نفرتیں پھیلا دی ہے، اتنی دوریاں جی پیدا کر دی ہے کہ آج بھارت جو ہے کئی ٹکڑے ہونے کے قریب ہے. لیکن یہ کیا ہمارے ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی نذیر صاحب یہ ہمارے اسی پروگرام کے اندر پچھلے گیسٹ تھے جنہوں نے یہ ایک بریکنگ نیوز دی کہ کشمیر کے اندر سے بغاوت کی ہوائیں نکلنی ہیں. تو کیا اس چیز میں کوئی صداقت ہے کہ بغاوت اندر کشمیری لوگ، کشمیری جو ادارے ہیں، جو ریاستیں ہیں، یہ ان کے اندر ابھی بغاوت کی کچھ نظر آ رہے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں تو وہ تو آج بھی باغی ہیں بیچارے، کیونکہ انڈیا کے زیر تسلط جب سے ہے وہ باغی ہی ہیں. وہ مارے جی کھا رہے ہیں، وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ دنیا بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ تو کسی ہر طرح سے جو ہے نا وہ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ لاوا ہے جو پھٹ جائے گا، جب پھٹے گا تو وہ تو تباہ کر دے گا، انڈیا کو برباد کر دیں گے ان کو. پھر یہ جی مودی، یہ امت شاہ، یہ سارے روتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ ہوگا ایک دن، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے جی ان کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اتنی اسٹرگل ہے، اتنی قربانیاں. وہاں ہر گھر میں شہید موجود ہے، ہر گھر نے قربانی دی ہے، ہر بچے نے قربانی دی ہے. وہاں ماؤں کی عزتیں لوٹی گئی ہے، وہاں بہنیں جی لوٹی جی ہے، وہاں جی وہاں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے ہیں. صحیح ہے. جی وہاں دودھ جی پیتے بچوں کو مارا گیا، وہاں بزرگ محفوظ نہیں رہا، وہاں بچے محفوظ نہیں رہے. تو مجھے یہ غرض یہ بتائیں کہ وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، نہ جینڈر دیکھا جا رہا ہے، نہ جنس دیکھی جا رہی ہے. جو نظر آتا ہے بس اس پر حملہ تشدد کیے جا رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے نا کہ اب کیا وہ جو اندر پل رہا ہے ان بیچاروں کے،
ان بیچاروں کے وہ جو ایک لاوا پک رہا ہے، جس دن وہ جی اس نسل کے سامنے وہ ایک نسل تیار ہوگی، کیا وہ نسل ان کو چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. اور پھر جی وہی نسل ہوگی جو کشمیر کو آزاد کرائے گی. جی جی ان کے تسلط. جی نذیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ کٹ گئے ہیں، شاید نیٹ ایشو ہے. تو 3 الگ الگ فیلڈ کے مہمانوں کو ہم نے بلایا تھا آج، تو ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. سب کا انڈیا کے خلاف یہی ہے کہ ہر درمی کسائی پر نہ کریں. جی نذیر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ کریں گے. نذیر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں. تو اس وقت تو بھارت تو ویسے بھی خوشیاں منا رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں ملا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے کہ شاید انہوں نے کوئی بڑی جنگ فتح کر لی ہے. صحیح ہے. جی 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 بڑی جنگ فتح نہیں کی، میری نظر میں انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے. جی صحیح ہے. جی سب سے بڑی مصیبت اس معنی میں کھڑی کی ہے کہ وہ تنظیمیں یا وہ جو جن کا بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ یہ کیا یا وہ فلاں وہ جگہ میں تنظیمیں ملوث تھے یا جن سے بھارت آج تک خوفزدہ ہے، جن کے سروں کی قیمت لگائی جاتی ہے، ان لگائی تنظیموں کی گئی ہے. بات. لیکن اب جی مجھے بتائیں کہ ہم نے مطلب یہاں پاکستان میں کئی عرصے سے ان لوگوں کو جو ہے نا مطلب پابند سلاسل رکھا گیا، ان کو مطلب ان کو بالکل وہ کر کے رکھا، محدود کر کے رکھا گیا، اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ان کو دور رکھا گیا. آج آپ نے جی آ کے وہاں پہ جو ہے نا ایک شلیاں مار کے آپ نے بولا کہ میں نے ان کو مار دیا ہے. تو اگر جی مطلب یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ مطلب وہ کون سا پاگل پن ہے جو آپ کو یہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. یا تو آپ ڈائریکٹ اعلان کر دیں کہ بھائی ہم آپ کی اعلان جنگ ہے، پھر دیکھ لیں میدان میں آئے کیا ہوتا ہے. آپ رات کو تو آ گئے، لیکن پھر بھی کیا جی آپ کو کیا فائدہ ملا کہ وہ رافیل جس کو آپ ایک مثال دیا کرتے تھے، آپ جس کی دنیا کو مثال بتاتے جس تھے کہ کے ہمارے پاس پیچھے رافیل تیار آگے. 2018 یا غالباً 19 جی میں انہوں نے یہ رافیل کی ڈیل جب کی تو اس وقت انہوں نے جشن منایا تھا. جشن تھا کہ منایا تھا. ہم اور نے بڑی بڑی فتوا دے دی. 2019 میں جب سابقہ پی ایم پرائم منسٹر عمران خان کے دور حکومت میں یہ انڈیا نے بزدلانہ حملہ کیا جس پر بر وقت جواب دیا گیا، تب انڈیا کا پوائنٹ آف ویو تھا تو یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم پاکستان کو ختم کر دیتے. انہوں نے یہ بڑی مطلب یہ کیا کہ خود کو جو ہے نا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم طاقتور ہو گئے. اور ان کو کون جی بتائے کہ اللہ کے بندو یہ کوئی طاقت نہیں ہوتی آپ کے پاس اسلحہ آنا، آپ کے پاس ایٹم بم آنا. آپ اصل جو طاقت ہے آپ کے حوصلے ہوتے ہیں، آپ کی ہمت ہوتی ہے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے. اور میں نے جیسے جی پہلے کہا کہ جو جذبہ پاکستانی قوم کے اندر ہے وہ دنیا تسلیم کرتی ہے. بھارتی اینکر یا بھارتی کتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو سنا ہے، وہ بھی تسلیم جی کرتے ہیں کہ ان جیسا حوصلہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ایم عالم جیسے کو دیکھا، ہم نے جو ہے نا وہ شیر خان کو دیکھا، اس طرح شیر کے جو خان کو دیکھا، خود ان کے برہان فوجی بھی وانی کو بولتے ہیں ہم کہ نے بھائی دیکھا. جو ہمت ان کے سپاہیوں میں ہے وہ ہے. جی تو پچھلے جو کافی دن 10-15 دن سے انڈیا اپنے چینل میں گھنگڑو بیچ کے کس کسائی کے ساتھ دھمکیوں کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر اب جب رات کو حملہ کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہاں تک کہ جن چیزوں پر اس کو ناز تھا پچھلے 10 دنوں میں آج وہی تباہ پڑی ہوئی ہے. تو اب پاک فوج کی جو اس ٹائم تیاری ہے، جو بارڈر پر ہائی الرٹ جاری ہے، اور جس طرح آرڈرز آج قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اعلامیہ جاری ہے، اس کے مطابق آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پاک فوج کس طریقے کس طور پر جو جواباً حملہ کرے گی، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو دنیا میں یہ تو کسی بھی دنیا میں یہ بھول ہے کہ افواج پاکستان اپنے دشمن کو کبھی معاف کریں گی. یہ تو آپ کی جی جی مطلب پوری دنیا کی بھول ہے. صحیح ہے. جی الحمدللہ اسی فوج نے اس نے کئی ان سپر طاقتوں کو دھول چٹائی جن سپر طاقتوں نے دنیا کو کہا کہ بھائی ہم سے آگے کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. صحیح. جی ان کو دھول چٹائی. تو یہ بھارت کیا چیز ہے بھائی؟ یہ روس سے بڑا تو نہیں ہے، روس سے بڑا طاقتور تو نہیں ہے، یہ امریکہ سے بڑا طاقتور تو نہیں ہے. جی جی اگر اس طرح بالکل. کا کوئی سسٹم شروع ہو گیا یا اس طرح کی کوئی ایگزسٹنس شروع ہو گئی کشمیر کے اندر تو جی وہ بھارت کے لیے سہنا مشکل ہو جائے گا. دوسری جی بات یہ ہے کہ بالکل. ہم نے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اداروں نے یا وہ نہیں کیا ہو.
ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھو جس بنگلہ دیش کو آپ نے ہم سے الگ کیا، جی 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 آواز آ رہی ہے میری؟ لیکن آج دیکھ لو بنگلہ جی دیش جی میں وہی دو قومی نظریہ زندہ ہے، اسی بنیاد پہ وہاں چل رہا ہے، اگرچہ آپ نے الگ دیا لیکن آج ہم تقریباً بن چکے ہیں۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ خاموش رہے گا، کبھی کوئی معاف نہیں کرے گا، نہ انڈیا کو یہ چیز جو انہوں نے کی ہے جی یہ انشاءاللہ یہ ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ ہماری یہ تو حملہ کسی یہ حملہ انڈین یا یہ حملہ ہندو یا ان کا مسلم سے یا وہاں یہ انڈیا کے باسیوں سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جی ظاہر بات ہے بحیثیت قوم ہے، اور ہم جو ہے نا ان کی افواج کے جو ظلم ہے جاریت ہے اس کے خلاف ہے۔ جی جی ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب تک کفار آپ پر حملہ نہ کرے یا ہاں سویلین سے بالکل، ہمارا کوئی لینا مذہب دین بھی نہیں ہماری ہے۔ یہی تعلیم دیتا ہے، اور ہماری خود اپنے ملک میں بھی یہی تعلیم ہے، ہمیں اپنی ریاست بھی یہی جی جی بالکل ہماری ریاست کی کبھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ جو ہمارے ملک کے خلاف جاریت کرے گا، ہماری ملت کے لیے خطرناک ہوا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ جی اور آپ نے جو ہے نا وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے، خدا کی قسم آپ ان کو دیکھ لیں، کیا وہ دہشت گرد تھے ان کو مارنے آپ آئے تھے؟ آپ نے اتنے مہنگے ترین میزائلوں کے ذریعے سے ان کو ہٹ کرنا تھا۔ یہ تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ بھارت نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور اب یہ ہمیں تو ہمارے تو شاید حکمران، اب یہ عالمی برادری کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے جی کہ انہوں نے کون کون سے دہشت گرد مارے، کتنے بڑے بڑے دہشت گرد، کیا 8 وہ سال کا معصوم بچے، معصوم وہ بچہ خواتین 8 دہشت سال گرد کا تھے؟ معصوم بچہ کشمیر کے اندر کون سا، شہید کیا۔ چلو ٹھیک ہے اگر کوئی دہشت گرد مارا گیا یا جو انڈیا کو مطلوب تھا وہ مارا گیا تو بتا دے کہ بھائی یہ نکال دے تصویریں، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا نا کہ یہ تھے، جب رپورٹ تھی اس رپورٹ کی بنیاد پہ انہوں نے حملہ جی کیا، جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا، جی اور وہ بیچارے جو ہے نا فیملی بچوں کو شہید جی کیا، بس ایک دو وہ سیکورٹی گارڈ وہاں یہ مرید کے میں سیکورٹی سیکورٹی گارڈ شہید گارڈ ہوئے، وہاں پہ کشمیر گھر کے پہ اندر حملہ کر دیا گیا، کشمیر ایک کے اندر گھر میں حملہ کر کے کہا کہ ہم نے کش... یا جی فلاں جی کے خاندان کشمیر کو کے ختم اندر کر دیا، 10 سال کا ایک بچہ شہید اور ہوا، کشمیر کے اندر بلال مسجد میں بچہ ہو گیا شہید ہوا ادھر ہے ادھر۔ ایک لیٹ۔ تو اصل میں جی 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 اصل میں جی جی اصل اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو تو ظاہر بات ہے انہوں نے شروع میں بڑے جو ہے نا وہ دعوے کیے اور یہ کیے، رافیل آ گیا ہمارے پاس یہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں جی گے، پھر ان کے اینکروں نے بھی آگ ان کے لگا دی اینکروں نے کہ انڈیا ہم نے کے اندر پاکستان کا گھنگرو یہ بھیج دیے کرنا ہے تھے۔ وہ کرنا ہے، حالانکہ جی جی کنٹینیو کر۔ جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھا دیا، ان کو کہا کہ بھائی آپ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لیں، جی آپ پاکستان کے ساتھ پنگا لیں گے تو آپ کے لیے بہت اس برا طرح کی ہوگا، خبریں بھی آئی وہ ہیں کچھ خاموش نہیں رہیں انڈیا گے، کے اندر سے بڑے اور لیکن انہوں نے پنگا لے لیا۔ اب اس طرح کے اندر سے بھارت کے اندر سے خبریں آئی ہیں کہ انڈین جرنیل اور بڑے بڑے عہدیداروں نے پاکستان پر حملہ کرنے سے منع کیا تھا۔ جی نادر بھائی ہاں یہ تو اختلاف رائے شاید ہر معاشرے میں موجود۔ جی جی کنٹینیو کریں، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو نذیر بھائی ہمارے مہمان کا شاید وائس کا کچھ ایشو آ رہا ہے، تو اس ٹائم بھارتی کسائی بنا ہوا ہے، بالکل نریندر مودی کسائی بنا ہوا ہے، دماغی طور پر وہ نفسیاتی ہو گیا ہے، کل کے حملے کے بعد اس کے اوسان ختم ہو گئے ہیں، انڈیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ آپ انڈیا کے نیوز چینل اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے گھنگرو چیخ کر گلے پھاڑ دیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے رافیل طیارے جس پر ہمیں ناز ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں واویلا مچاتے تھے، پوری دنیا پہ شور کرتے تھے، ہر کسی کو ڈراتے تھے، وہ کس طرح ہمارے تباہ ہو گئے، کس طرح ان کو شکست ہوئی، کس طرح 2019 کے بعد دوبارہ ایک دفعہ ان کو شکست ہوئی، اور یہ شکست ان کا پیچھا کرتی رہے گی، یہ شکست ان کو پیچھا کرتی رہے گی اب ہمیشہ کے لیے۔ تو جتنے بھی دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح ہم تقریباً ہفتے میں 4 دن لائیو آیا کریں گے، اور جب تک یہ صورتحال ہے انشاءاللہ ہم ڈیلی لائیو آیا کریں گے۔ ہمارے تمام مہمانوں کی طرف سے متفقہ یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آیا کہ اس ٹائم
پاکستانی عوام اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دشمن کو بھارت کو فی الفور اس کا جواب دیا جائے گا اور اس سے ڈبل جواب دیا جائے گا اور اس سے بڑھ کر حملہ کیا جائے گا. پاکستان کسی بھی طور پر کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم وقت پاک فوج تیار بیٹھی ہے. اسی پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے چلیں. اگلے پروگرام تک کچھ اور مسائل, کچھ اور پوائنٹ آف ویو, کچھ اور حقیقتیں جو ابھی آنا باقی ہیں, جو ابھی نہیں آ سکی. ابھی تو صرف 10 سے 15% آئی ہیں. ابھی جو باقی آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان آج رات پر بھارت پر حملہ کرے گا؟ تو اس پر ہم نے اپنے گیسٹ کے سامنے سوال رکھے. تو سب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کبھی بھی جنگ بتا کر نہیں کی جاتی. تو سب کو یہی ہے کہ پاکستان, پاک افواج, پاکستان کے ادارے بہت جلد ایک زبردست سرپرائز دینے جا رہے ہیں انڈیا کو, بھارت کو, اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح وہ مودی کسائی, وہ کمینہ گھٹیا غلیظ قسم کا مکروہ چہرہ جس نے پورے انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا, کشمیر کے اندر ظلم کیا, ظلم کے انبار دوڑے, کس طرح اس کو نیست و نابود کیا جائے گا, کس طرح ان کا یہ غرور خاک میں ملایا جائے گا. بس اگلی ڈیٹیلز تک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وقت کے لیے اجازت دیجیے اپنے نگہبان, اپنے ہوسٹ اسد اللہ کو. کچھ اہم خبریں ابھی آئی ہیں, میں دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. بریکنگ نیوز ہے, اللہ خیر کرے. کیا بریکنگ نیوز ہے؟ جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے اسٹین کہ جیو نیوز اچانک افسوسناک خبر, DGI صاحب آئے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے کہ ہم آبادی کو ٹارگٹ کر سکتے تھے لیکن ہم مودی کی طرح نہیں ہیں, ہم انڈیا کے مکروہ چہرے کی طرح نہیں ہیں. ہم بر وقت کامیاب حملہ کریں گے انڈین فوج کے اوپر, انڈین اداروں پر. ہمارے ٹارگٹ فکس ہیں جس پر ہمیں حملہ کرنا ہے. بھارت نے آج دن میں بھی, خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے, بھارت نے آج دن میں بھی کچھ شہریوں پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو بھارت کا ادار چکانا چاہیے. بالکل خواجہ آصف صاحب, وقت آ گیا ہے, کچھ سیکھیں. 2019 کی حکومت گورنمنٹ سے کچھ سیکھیں, کس طرح بر وقت ان کا جہاز اور ان کا کو مار گرایا تھا. اب ہمت پیدا کریں, 24 گھنٹے ہونے والے ہیں حملے کو, آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. آپ کا سٹیٹمنٹ سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ شہریوں کو نشانہ نہیں کر سکتے مگر بدلہ تو لے سکتے ہیں. انڈیا کی فوجی چھاونیوں کو تو اڑا سکتے ہیں. تو پوری فوج, پوری عوام ابھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ اب دیکھتے ہیں آپ کب جواب دیتے ہیں. تو آپ باقاعدہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, آپ کو عوام نے سلیکٹ نہیں کیا. آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ ناجائز سیٹ ہے. گھٹیا طریقے سے, غلیظ چہرے سے, غلیظ مکروہ سے آپ بیٹھے ہیں. عدالتوں کو مینیج کر کسی کے ووٹوں کی چاپلوسی کر آپ بیٹھے ہیں. مگر اب وقت آ گیا ہے, اب دکھائیں اب کس وجہ سے آپ بیٹھے ہیں اس پر. اب دکھائیں آپ کیا کر رہے ہیں. شملہ معاہدہ ختم, پاکستان کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے, جیو نیوز. شملہ معاہدہ پاکستان ختم کرنے جا رہا ہے. تو اس طرح کی اور بھی اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ابھی ٹیسٹ ہے یہ فارم 47 کی پیداوار کی, جن کو عوام نے بالکل طور پر ریجیکٹ کیا ہے. جس کو عوام نے سلیکٹ کیا وہ آج جیل کے اندر بیٹھا ہے. آپ اس کو نکالیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دے گا, آپ دیکھیں گے کیسے دنیا کے اندر کوڑھام بن جاتا ہے, کیسے انڈیا آپس میں لڑنے لگ جائے گا. مگر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو اذیت دینی ہے, اسے قید تنہائی میں رکھنا ہے, اسے فیملی سے نہیں ملنے دینی, اس کی فیملی کو باہر گھسیٹنا ہے. ان کے یہ دیکھیں ادھر جنگ کا سما ہے اور دن کے اندر آپ اپنے صوبائی وزیر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کس طرف جا رہی ہے ہماری عوام. خدارا کچھ سوچیں, خدارا. پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی کا وہ لیڈر ہے, بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں, معاملات کو سورٹ آؤٹ کریں. یہ وقت نہیں ہے لڑنے کا. اس وقت پر آپ ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھیں, عوام کو اپنے ساتھ لیں. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے.
مگر عوام کا اگر میٹر ہائی ہو گیا تو آپ کو چھوڑ دے گی، کیونکہ ان کا عزیز آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم کچھ دیر بعد دوبارہ لائیو آئیں گے، تازہ ترین صورتحال لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مرزا اسد اپنے ہوسٹ اسد اللہ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمیں۔